السلام علیکم. میس آفیشل کے ساتھ محمد عزت صدیق حاضر خدمت ہے. جی کا جانا ٹھہر رہے، صبح گیا یا شام گیا، یہ مقصد ہے پڑھنے کا. میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے پہلے ایک ویلاگ بنا چکا ہوں. تھوڑی سی تبدیلی ایک آئی ہے اس میں، اب یعنی لسٹ ریوائز غالباً ہوئی ہے، اور چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً آ جائیں گے. عثمان بزدار صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوا، وہ مطلوبہ رزلٹ دے نہیں پائے، اور اس کی وجہ بہت زیادہ ہے. بیڈ گورننس ہے، کرپشن کا بازار، اپوائنٹمنٹ کے ٹرانسفر کے حوالے سے، اور کئی تو آپ نے دیکھی ہوگی چیزیں کہ کئی ملزموں کو پکڑنے کے حوالے سے ان کے علاقے سے وہاں غالباً ان کو پکڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ ایک انوکھی ہم نے طریقہ بات سنا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. میں نے ہاتھ میں پروفائل پکڑے ہوئے ہیں سارے، باری باری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عبدالعلیم خان صاحب MP ہیں، PP 158 لاہور 15 سے. میاں محمد اسلم اقبال صاحب MPA وزیر بھی ہیں اس وقت، PP 151 لاہور 8 سے. علیم خان صاحب بھی وزیر ہیں اس وقت. ایک نیا نام جس کو کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے کہ وہ اس لسٹ میں بہت تیزی سے آیا ہے. ان کا نام ہے سید یاور عباس بخاری صاحب. اٹک سے الیکشن لڑا انہوں نے، PP 1 اٹک 1 سے. زلفی بخاری صاحب کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. مخدوم ہاشم جواں بخت بخاری، وہ جو کہ چینی اسکینڈل والی رپورٹ آ گئی ہے، ذرا یہ نام نیچے چھپا ہوا ہے. PP 259 رحیم یار خان 5 سے. پھر آ جائیں مسٹر محمد محسن لغاری، ٹھیک ہے. PP 293 راجن پور 1 سے. اور یاسر ہمایوں جو پرانی دوڑ میں بھی ساتھ شامل تھے. اب چونکہ وجہ ہے کہ چیزیں اب آگے چل رہی ہیں، 2 سال تقریباً پورے ہو گئے اور PTI پنجاب میں وہ رزلٹ نہ لے سکی. اگر انہیں اپنے پاؤں مضبوط کرنے ہیں، یا آگے جو سب سے اہم ایشو آ رہا ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز، اور بہت اہم الیکشنز ہیں یہ. اس سے آنے والے دنوں میں بہت سی چیزوں کی طرف چیزیں جانی ہیں، اور اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ گڈ گورننس، پھر آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے ساتھ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور پارٹی ورکرز کو ناراض نہیں کرنا. ویسے ایک نام میں ویسے ہی بھول گیا ہوں، چودھری پرویز الہی کا نام بھی میں سن رہا ہوں کہ وہ بھی اس لسٹ میں کہیں نہ کہیں، لیکن PTI شاید اس پہ نہ مانے، چونکہ انہوں نے اب الیکشن جب اب سارے لے کر آگے چلنے ہیں تو اس کے لیے چیزیں بہت چاہیے ہوں گی، وہ دیکھنی ہوں گی. اور اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جیتنے ہیں تو انہیں یقیناً اپنا وزیر اعلیٰ چاہیے ہوگا، انہیں ایک ٹیم ایسی چاہیے ہوگی کہ جو باقی تو دیکھیں PMLQ کے جو ووٹ ہیں، جو لوگ ہیں وہ پکے ہیں ان ایریا میں. گجرات کے ایریاز میں ان کا آج بھی طوطی بولتا ہے، اور وہ اسی لیے ان کے لیے آسانیاں ہیں. ڈپینڈ یہ پر کرتا ہے کہ وہ ایسا وزیر اعلیٰ جو سب کو قابل قبول ہو. یعنی میرا جانتا خیال ہے سیاسی جماعتوں میں اپنی جگہ، میں باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بیوروکریسی چاہے گی کہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو ڈلیور کر سکے، جو ان کے لیے تنگی کا باعث نہ بن سکے. طوطا غلام حیدر بھائی کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ہمارے عثمان بزدار صاحب، یہ بھی ایک طوطا ہی ہے. ویسے بہرحال میں کسی کی دل آزاری کرنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. تو جتنی تیزی سے سیاست اب بدل رہی ہے، چیزیں اگر آگے چلنی ہیں، تو عثمان بزدار صاحب کو بہت پہلے خبر دے چکا ہوں میں آپ کو، اور میں آج سے خبر نہیں دے رہا.
میرے پچھلے ویلاگ سارے دیکھ لیں، میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، اور وہ ضروری ہے، پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے، گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ کتنے دن لگیں گے، یہ بہت قریب کی بات ہے، یہ ذرا دور کی بات نہیں ہے۔ اگلی بات جو میں اہم کرنا چاہتا ہوں وہ گلبشن یادو کے حوالے سے ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے گلبشن یادو کے بارے میں، انڈین بحریہ کے حافظ سروس ہیں، 2016 میں بلوچستان میں گرفتار کیا گیا تھا، اور جو انہوں نے کام کیے تھے دہشت گردی اور باقی چیزوں کے تحت، اگر آپ صرف دیکھیں کہ وہ سارے ثبوت تو موجود تھے ہمارے پاس۔ فوجی عدالت نے اپریل 2017 میں تخریب کاری اور دہشت گردی میں سزائے موت دی تھی، اور اس فیصلے کے خلاف انڈیا جو ہے مئی 2017 میں عالمی عدالت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دروازہ کھٹکھٹایا، اور استدعا یہ تھی کہ گلبشن کی یادیں معطل کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا جائے، اور معاملہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا۔ ہر ایک کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کو، اور بیسیکلی تو یہ کیس پاکستان نے جیتا تھا۔ اہم نکات بڑے سمپل سے ہیں کہ ویانا کنونشن برائے کونسلر روابط کے دفعہ 36 کے تحت گلبشن یادو کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے، ان کے رائٹس کیا کیا ہیں، اپیل کرنے کے حوالے سے، ایکسیس کے حوالے سے، اور یہ بھی شامل تھا کہ انڈین کونسل کے افسران کو بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے، کونسلر رسائی دی جائے تاکہ ان سے ملاقات کر کے ان کی قانونی نمائندگی کا بندوبست کریں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ گلبشن یادو پر مؤثر نظر ثانی کے لیے تمام نظر ثانی کا بجائے ہے کہ آخری وقت تک یہ ہار چکے ہیں سارے کیس۔ جب ہمارے پاکستانی قانون کہتا ہے جب آپ اپیل بھی آپ کی خارج ہو جائے تو آپ کا رائٹ کوئی رہ نہیں جاتا، صرف ایک رحم کی اپیل رہ جاتی ہے، ضرورت پڑے تو اس کے لیے قانون سازی کی جائے، اور جب تک مؤثر کا نظر ثانی اور دوبارہ غور مکمل نہ ہو پھانسی کی سزا معطل رہے۔ اب پاکستان نے اس سلسلے میں بڑا واضح طور پر اقدامات کیے، فیصلے مانے، اور 28 مئی کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس 2020 نفاذ کیا، جس کے تحت 60 روز کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی اور دوبارہ غور کی اپیل دائر کرنے کی یہ اسپیشل لا بنا ہے، اجازت دی گئی، ٹھیک ہے جی، دائر کی جا سکتی ہے۔ یہ اپیل کمانڈر یادو یا ان کا قانونی نمائندہ یا انڈین ہائی کمیشن دائر کر سکتے ہیں۔ پاکستانی حکام نے 17 جون کو گلبشن یادو کو بلایا تھا، تاہم انہوں نے اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں معافی کی اپیل کے لیے جاؤں گا۔ آج پاکستانی دفتر خارجہ کے یعنی کل پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق انڈین حکام نے مبینہ تو نہیں ہے تو بڑا سیریس سی بات ہے، مبینہ کا لفظ کئی BBC وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مبینہ کون سا رہ گیا یہاں پر؟ ہاں تو فیصلہ آ گیا تھا کہ وہ جاسوس ہے، ڈکلیئرڈ جاسوس ہے۔ ملاقات کی یہ دوسرا موقع ہے گلبشن یادو سے، پہلے ستمبر میں ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال، اور اب دوبارہ ملاقات، اہل خانہ بھی ملاقات کر چکے ہیں گلبشن یادو میں۔ اچھا، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، بہت بڑا یہ پاکستانی فوج کا یا اداروں کا کام تھا کہ کس طرح انہوں نے پاسپورٹ بنائے ہوئے تھے، کس طرح پاکستان کے اندر بلوچستان کے حوالے سے، چونکہ ہمارا بڑا واضح سٹینس ہے اس حوالے سے، ہمارا بڑا واضح طور پر ہے کہ ایک عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند عناصر کی پشت پناہی یہ انڈیا کروا رہا ہے، دیٹ از ایٹریبیوٹڈ ٹوورڈ انڈیا۔ ہمارے اندر بھی میر جعفر صادق موجود ہیں جنہوں نے اس معاملے کو کس طرح سے اٹھایا، کس طرح کوشش کی، اور ہم لوگ بڑی ایمانداری سے لے کر چل رہے ہیں، اور انڈیا نے کس طرح سے معاملات سارے اٹھائے آپ کو پتہ ہے، APS کا واقعہ، ابھی ریسنٹ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا واقعہ دیکھا ہے، افغانستان کے اندر بیٹھ کے کس طرح سے وہ نیٹ ورک چل رہا ہے،
بلوچستان کے اندر دیکھیں، بلوچستان سے انڈیا تک سندھ تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کلبھوشن جادو کے کیس کو بہت بری طرح مس ہینڈل کیا نواز شریف کے دور میں. انہی کے دور میں ہم نے سیرل میلمیڈا، اجمل قصاب والے معاملے دیکھے، انڈین جاسوسوں کے حوالے سے دیکھے، شوگر ملوں میں لوگ یہ پہنچنا دیکھے، سجن میں اپنا مٹل، ہم نے مٹل کو اسلام آباد سے مری بغیر کسی، اور اسی دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی شادی پہ خود آ گئے. نواز شریف صاحب کی بین الاقوامی جو مجھ سے تو بہت تعلقات ہیں نا، وہ چاہے طیب اردگان دیکھ لیں، سعد حریری دیکھ لیں جو بچا کے لے گئے تھے، پھر قطری خط ہم نے دیکھا سارا، سعودیز کے ساتھ جس طرح یہ تو اب سارا سوچنے والی بات ہے نا. اور ابھی بھی وہ انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور علاج ابھی تک نہیں کرایا. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں. پاکستان نے بہت زبردست کیس لڑا اس وقت کے اٹارنی جنرل منصور صاحب نے بہت محنت کی تھی اور پاکستان وہ کیس جیتا ہے. بس یعنی یہ تو نہیں، سزا ختم تو نہیں کی انہوں نے، صرف ریویو کا کہا ہے. وہ ریویو اب جیسے گلبھوشن جادو معافی کی بات کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، تو پاکستان نے قانون بھی بنا دیا، آرڈیننس بنا دیا، نظر ثانی کا رائٹ بھی دے دیا. وہ اب اس نظر ثانی کا رائٹ اگر وہ نہیں لینا چاہتا یا انڈیا ایکسائز نہیں کرتا، وہ نہیں اپیل فائل ریویو فائل کرتے، تو وہ فائنلٹی ہوگی. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ صرف اسی حد تک ہے، پاکستان ان کو سزائے موت کے طرف لے جاتا ہے. بری کرنے میں یا اس کو معافی کرنے کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا بڑی ریزائنمنٹ ہوگی پاکستان کے اندر یہ. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں رائٹ تو موجود ہے کہ ایک بندہ سارے گناہ مانگ رہا ہے، مان رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، منت ترلے کر رہا ہے. یہ فیصلہ تو مجھے آج اتھارٹی نہیں کرنا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.